دیکھیے سحری کے وقت میں حکم یہ ہے کہ سحری جتنی دیر سے کھاؤ اتنا اچھا، جتنی دیر سے کھاؤ اتنا اچھا ہے، تاخیر کرنا بہتر ہے سحری میں۔ کیوں؟ اگر آپ نے سحری کا وقت ختم ہونے سے 1 گھنٹہ پہلے کھانا پینا چھوڑ دیا تو گویا آپ نے روزے کی مقدار میں اپنی طرف سے 1 گھنٹے کا اضافہ کر دیا۔ حالانکہ یہی ہوا نا، کھانا پینا چھوڑے رکھا، لیکن اگر روزہ فرض کرو 13 گھنٹے کا ہو رہا تھا، 14 گھنٹے کا ہو رہا تھا، آپ نے 1 گھنٹہ پہلے چھوڑ کے 15 گھنٹے کا کر دیا اس کو، تو اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں 14 گھنٹے کا رکھو، تم نے 15 گھنٹے کر دیا، تو یہ اتباع نہ ہوا۔ وہ تو دین نام ہے، جو حکم جس وقت آئے اس کے آگے سر تسلیم خم کر دینا، نہ بھوکا رہنا مقصود، نہ کھانا کھانا مقصود تو اوپر والے کی حکم کی تعمیل میں ہے۔ تو جب اس نے کہا کہ بھئی اتم الصیام الی اللیل، بس رات تک روزہ رکھنا ہے، رات شروع ہونے تک، وَأُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، رات میں سبھی کچھ جائز ہے، جو روزے میں منع ہو گیا تھا سب جائز ہو گیا رات میں۔ اب اگر آپ نے سحری جلدی کر لی اور 1 گھنٹہ پہلے اپنا کھانا کھا پی کے فارغ ہو گئے تو گویا آپ نے اپنی طرف سے 1 گھنٹے کا اضافہ کر دیا۔ اسی کا نام بدعت ہے۔ بدعت اسی کو کہتے ہیں کہ اپنی طرف سے دین میں کوئی اضافہ کر دینا، دین سمجھ کر۔ اگر دین سمجھ کر کہ بھئی یہ مستحب ہے، مثلا کوئی شخص یہ سوچے کہ بھئی پہلے سے سحری کھا کے سو جانا، اور سحری بند کر دینا یہ مستحب ہے، بہتر ہے، تو یہ بدعت ہے، گناہ ہے۔ اور اگر مستحب نہ سمجھے، ویسے ہی عادتاً چھوڑ دیا 1 گھنٹہ پہلے، تو اس کو ہم گناہ تو نہیں کہیں گے، بدعت بھی نہیں کہیں گے، لیکن شریعت کا مکمل اتباع نہ ہوا، اس وجہ سے اس میں کراہت ہے۔ آخر وقت تک کھاتے رہو، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے کہہ رکھا ہے کھاؤ، تو اپنی طرف سے تم پابندی اپنے اوپر عائد کر لو اللہ تعالیٰ سے آگے بڑھ کے، تو یہ کوئی دین نہیں۔ اسی طرح افطار میں حکم یا جلدی کرو، افطار میں جلدی کرنے کا حکم ہے کہ جب سورج غروب ہو گیا اور دن گزر گیا تو اب حکم ہے جلدی سے جلدی افطار کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر دیر کرو گے افطار کرنے میں تو اس کا مطلب یہ کہ تم نے روزے کی جو مقدار اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی تھی اس میں تم نے اضافہ کر دیا اپنی طرف سے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل نہیں ہو رہی، یہ اپنے نفس کی تقاضے پہ عمل ہو رہا ہے۔ اس واسطے سحری تاخیر سے کھاؤ، افطار جلدی کرو، تاکہ جو روزہ رکھ رہے ہو وہ ہمارے حکم کی تعمیل میں ہو۔ جب ہم نے کہہ دیا کہ بند کر دو، بند، جب ہم نے کہہ دیا کہ اب کھاؤ، تو اب کھانا ہی فرض ہے، کھانا ہی فرض ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا تاجیل افطار۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ذوالقعدہ کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، اور اس مہینے کو بھی دوسرے مہینوں پر 2 قسم کے امتیاز حاصل ہیں۔ ایک تو یہ مہینہ اشہر حرم میں سے ہے، اور دوسرے یہ اشہر حج میں سے ہے۔ اشہر حرم کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ اللہ تعالیٰ نے جس دن آسمان اور زمین پیدا فرمائے تھے
اسی دن یہ طے کر دیا تھا کہ سال کے 12 مہینے ہوا کریں گے. کہ سال کے 12 مہینے ہونا یہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرما دیا تھا، اور اسی دن مقرر فرما دیا تھا جس دن کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی. اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو فرمایا کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں. منہا 4 حرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں. وہ 4 مہینے جو حرمت والے ہیں وہ اس طرح ہیں، یعنی ایک تو رمضان کا مہینہ ہے، وہ تو اس کی اپنی الگ خصوصیات ہیں، لیکن رمضان کے علاوہ عید کے فوراً بعد آنے والے 3 متواتر مہینے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، 3 مہینے تھے، اور 1 مہینہ رجب کا. یہ 4 مہینے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشہر حرم قرار دیا، حرمت والے مہینے. ان مہینوں کی ایک خصوصیت تو یہ تھی کہ رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں یہ حکم تھا کہ ان 4 مہینوں میں جنگ جائز نہیں ہے، لڑنا جائز نہیں ہے. چاہے وہ لڑائی جہاد ہو اور کافروں کے خلاف ہو تو وہ بھی ان مہینوں میں جائز نہیں تھی. اور جائز نہ ہونے کے معنی یہ ہے کہ مسلمان اس مہینے میں خود سے کسی کافر گروہ کے اوپر حملہ نہیں کریں گے. ہاں، وہ اگر حملہ کر دیں تو پھر دفاع کے اندر تو لڑائی کرنا جائز ہے، کہ دشمن کو تو حرمت کا کوئی پاس ہے نہیں، تو وہ اگر ان مہینوں میں ہم پر حملہ کر دے تو اس کے دفاع میں لڑنا تو جائز ہے، لیکن ہم اپنی طرف سے پیش قدمی کر کے کسی دشمن پر، کافر پر ہم حملہ نہیں کر سکتے ان 4 مہینوں کے اندر. یہ حکم چلا آتا تھا یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت سے چلا آتا تھا. تو زمانہ جاہلیت میں جو کفار عرب تھے وہ بھی اس کا احترام کرتے تھے فی الجملہ. ان کے یہاں بہت لڑائیاں ہوتی رہتی تھی، قبائلی لڑائیاں، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے لڑتا رہتا تھا، لیکن ساتھ ہی اس بات کا وہ سب پاس کرتے تھے کہ ان 4 مہینوں کے اندر ہم جنگ نہ کریں. اگرچہ اس کے لیے کچھ انہوں نے ہیلے بہانے تلاش کر لیے تھے، مہینوں کو آگے پیچھے کر لیتے تھے. مثلا لڑنا تو ان کی سرش میں داخل تھا. اب 3 مہینے مسلسل ان کی تلواریں نیام میں رہتی، کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو رہا ہوتا، تو 3 مہینے تک خاموش بیٹھنا اور لڑائی نہ کرنا یہ ان کے اوپر بہت شاق ہوتا تھا. لہذا جب 3 مہینے گزر گئے، ذوالقعدہ بھی، ذوالحجہ بھی، محرم بھی، اب محرم کا مہینہ آتا تو محرم بھی اشہر حرم میں داخل تھا، اب دل چاہ رہا تھا کہ لڑائی کریں. 3 مہینے خاموش بیٹھنا بڑا مشکل ہو رہا تھا. تو جب محرم کا مہینہ آتا کہتے بھائی اس مرتبہ محرم جو ہے وہ 1 مہینے بعد آئے گا، سفر پہلے آ جائے گا اور محرم بعد میں آ جائے گا. یہ حرکت کرتے تھے جس کو نسی کہتے ہیں، قرآن کریم نے اس کی ممانعت فرمائی. بہرحال تو 4 مہینے ایسے تھے جس میں لڑائی کرنا حرام تھا. اب اس میں تو علماء کرام کا آگے اختلاف ہوا ہے کہ آیا یہ حرمت اب بھی باقی ہے یا منسوخ ہو گئی. بعض حضرات کا کہنا ہے کہ یہ حکم اب بھی باقی ہے اور ہم اس مہینے کے اندر کسی دوسرے پر اپنی طرف سے حملہ نہیں کر سکتے. لیکن ایک بڑی جماعت علماء کرام کی یہ کہتی ہے کہ یہ منسوخ ہو گیا.
یعنی لڑائی کرنا یا جنگ کرنا ان مہینوں کے اندر جو حرام تھا وہ حرمت منسوخ ہو گئی اور اب ان مہینوں کے اندر جنگ کرنا جائز ہے. لیکن اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ یہ چاروں مہینے جو حرمت والے مہینے